اس کو ریئیکشن بھی نہیں دیا جائے گا, پرسن کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. ٹھیک ہے, جو وہ چیز کیری کر رہا ہوگا, جیسے ایک خط کیری کر رہا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, اس کو آپ ڈیمیج نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی تبھی جا کے دو ملکوں کے درمیان میں یا دو ساورن کے درمیان میں انٹریکشن ہو پائے گا, ورنہ تو یہ سیلف ڈیفیٹنگ ہوگا سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو اور یہ ساورنز نے یا اسٹیٹس نے سیکھا ہے اوور سینچریز, اوور ہٹ اینڈ ٹرائی, نقصان اٹھا کے. لیکن اب تو وہ بڑا ایک آرگنائزڈ, بالکل ایسا ہے. اور وہ کہتے ہوتے ہیں ڈونٹ شوٹ دا میسنجر, ڈونٹ شوٹ دا میسنجر. جی بالکل, ڈونٹ شوٹ دا ڈونٹ میسنجر. شوٹ دا میسنجر. اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی ساورن نے آپ کے ساتھ گستاخی کی ہے اور وہ خط بھی مثال طور پہ ایک ایسا ہے, ہوسٹائل ہے, کانٹینٹ ہے, ہاں, وہ آبجیکشنیبل ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں میسنجر کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اس کا کوئی قصور نہیں. جب اگر آپ اس کو ہارم کریں گے تو جب آپ کا میسنجر جائے گا تو وہ پھر ایسا ٹریٹمنٹ اس کو بھی ملے گا. جب ٹریٹمنٹ ملے گا تو پھر یہ جو انٹریکشن ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. تو یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ایگری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر انٹریکٹ کریں. تو وہ جو ہے اس میں ویانا کنونشن ہے, اس میں اور ٹریٹیز بھی آ گئی ہیں جن میں باقاعدہ امبیڈڈ ہے اور گلوبل لیول کے اوپر انہوں نے ٹریٹیز کو ریکگنائز کیا ہوا ہے اور فالو بھی ہو رہی ہیں. وہ جو ریکگنیشن ہے وہ اس چیز کی ایکسیپٹنس ہے کہ ہم ان رولز کے تحت کھیلیں گے, یہ رولز اپلائی ہوں گے ہمارے دونوں کے درمیان انٹریکشن کے لیے. صحیح بات. اور وہ جو ایجنٹ ہے اس کو ویسے ٹیکنیکلی ایجنٹ ہی کہا ہے, وہ اس کو انوائے کہا جاتا تھا پہلے, اور آج کل چونکہ ڈیموکریٹائزیشن کا دور ہے تو ویکبلری بھی ڈیموکریٹائز ہو گئی ہے, تو آپ کو کہتا ہے یہ ایمبیسڈر ہے. ٹھیک ہے, میں نا ریپرزنٹیٹیو ہے کسی دوسرے ساورن کا آپ کی اسٹیٹ. تو اب تو وہ اس کا ایک کارڈر بن گیا, پھر لوگ اس کا باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا ہے اور پوری ٹریننگ ہوتی ہے, پھر ایکسپوجر ہوتا ہے, پوسٹنگز ہوتی ہیں. اب تو خیر بہت زیادہ آرگنائز کو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ ایک پروفیشن بن گیا ہے. ایک پروفیشن بن گیا. پہلے پروفیشن نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے, پہلے کسی کو کوئی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بھی ساورن ہے, جو بھی ہے وہ, he could be a prince, he could be a king, he could be an emperor, یہ بھی ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں ان کی. تو وہ کسی کو نامینیٹ کرے گا کہ یہ آپ کو ریپرزینٹ کرے گا. اچھا, پھر اس میں چونکہ ہم ڈسکشن تھوڑی سی ایکڈیمک کر رہے ہیں, وہ پھر وہ ایک خط کیری کرتا ہوتا ہے اپنے ساتھ. وہ ایک خط ہوتا ہے جو سینڈنگ ساورن ہو, جو بھیج رہا ہو, وہ ایک خط بھیجے گا ساتھ کہ یہ میرا ایجنٹ ہے اور یہ اس پرپز کے لیے آ رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسے جو ہم نے ایگری کیا ہوا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن, اسی کے تحت آپ ان سے ڈیل کریں گے. ٹھیک ہے. اور جو آج کل نارملی کہا جاتا ہے ایگریمون, جب ایک ایمبیسڈر, ایک انوائے دوسرے انوائے دوسرے اسٹیٹ میں اسائن ہوتا ہے, اپوائنٹ ہوتا ہے, تو وہ اس کا ایک ایگریمنٹ جاتا ہے, اس کو ایگریمون کہتے ہیں. تو وہ پہلے ایگری ہوتا ہے. جو ریسیونگ اسٹیٹ ہے جب اس ایگریمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے, اس کا مقصد ہے کہ وہ جو رولز ریگولیشنز ہیں انہوں نے اپنے اوپر اپلائی ہونے کے لیے مان لیا ہے نا. تو ایگریمنٹ از مسٹ, جو آپ نے کہا کہ وہ ہوگا. اب چونکہ یہ ایک پروفیشن بن گیا ہے, ایک پوری سروس بن گئی ہے گلوبلی, تو جو آپ نے ذکر کیا کہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, تو ڈپلومیٹ ہیز ٹو ہیو سرٹن traits, certain qualities, and certain skills also, and certain knowledge base. کیونکہ وہ ایک ساورن اسٹیٹ کو دوسری ساورن اسٹیٹ میں ایک پرٹیکولر ایشو کے اوپر اس کی ایکٹیویٹی فوکسڈ ہوتی ہے. تو لہٰذا جو آپ نے ٹریننگ کی بات کی وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ ہاؤ وڈ آئی ٹاک ٹو اے ساورن, پروٹوکول کیا ہوگا. اچھا نذیر صاحب, ہم نے تو ویسے ٹاک میں چاہ رہا تھا کہ ایمرجنگ آرڈر جو نیو آ رہا ہے سامنے, اس میں لوگوں کو میں بڑا ایک تجسس پایا جا رہا ہے. پہلے تو ایک دور تھا, وہ کولڈ وار کا دور تھا, سوویت بلاک تھا پورا, پھر نیٹو, پاکستان کا نان نیٹو الائی کا ایک سٹیٹس ہے. لیکن اس کے درمیان پاکستان میں نے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی اور کچھ فیصلے بھی کیے, کچھ
ہمارے ہاں تو کچھ دوست کہتے ہیں کہ وزڈم ڈڈ ناٹ پریویل ایٹ ٹائم تو آپ تو ایک منجے ہوئے ڈپلومیٹ ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان دا نیو ایمرجنگ آرڈر, یا نیو ایمرجنگ آرڈر ہے کیا؟ دین وی گو ٹو دا نیکسٹ کوسچن. جی جی, ہاؤ از اٹ ایمرجنگ, ان واٹ مینر؟ جی 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 ایک تھوڑی سی میں بیسک ہاں جی تھیری آپ سے شیئر کرتا ہوں. ضرور. جو گلوبل آرڈر ہے, ٹھیک, اس کی جو شروعات ہے, اس کی جو بیسس ہے, جو فاؤنڈیشن ہے, وہ کس پہ بیسڈ ہے؟ سامراجیت کے اوپر. نا سامراجیت جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ جب ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے ریسورسز پہ اپنا حق جماتا ہے یا قبضہ کرتا ہے یا قبضے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کی کاسٹ پہ اپنی کنٹری کے لوگوں کو یا اپنی اکانومی کو یا اپنی اسٹیٹ کو ترقی دیتا ہے, پاور کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس فینومینا کو سامراجیت کا ہے. انگریزی میں امپیریلزم کہہ لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی جو بنیاد ہم بہت جلدی کور کر لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا, ٹھیک ہے, برطانیہ میں, تو ان کو کچھ عرصے کے بعد را مٹیریل کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اب وہ را مٹیریل کو لینے کے لیے وہ کنٹریز یا وہ ٹیریٹریز جن کے پاس را مٹیریل تھا, جیسے انڈیا, جیسے ساؤتھ ایشیا تھا, ساؤتھ ایشیا, کچھ انڈیا, کچھ افریقہ کے ریجن سے کچھ تھے, جو ان کو را مٹیریل چاہیے ہوتا تھا, تو وہاں پر انہوں نے لوکل پالیٹکس کو, لوکل جو لیڈرز کو انفلوئنس کیا. ٹھیک ہے, اور گریجولی ان کے اوپر انہوں نے اپنا راستہ بنا کے لفظ تسلط ہے اس کے لیے, وہ کر لیا. پھر ان کو جب وہ مٹیریل آ کے انہوں نے پروسیس کیا, تو وہ اس میں سے جو پروڈکٹس بنی, تو ان کو مارکیٹ چاہیے تھی. اب وہ مارکیٹ بھی بیچنا بھی تھا ان کو, تو بنانا بھی ہے اور بیچنا بھی ہے. یہ جو دو پروسیس ہیں, دس از دا اوریجن آف سامراجیت. پھر ان کو مارکیٹ چاہیے ہوتی تھی, وہ مارکیٹ انہوں نے افریقہ میں لیا, ساؤتھ ایشیا میں لیا. آپ کو پتہ ہی ہے ہندوستان جو تھا. اچھا جناب, میں معذرت چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہو گیا بریک کا ٹائم, دین ول کنٹینیو اگین. اور ناظرین اب ہم جائیں گے بریک پہ اور دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے.